السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تحریک آزادی کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے شائع کیا جا رہا ہے۔ تحریک کا پس منظر۔ سوال: 1857 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف تحریکات میں شدت کیوں پیدا ہوئی؟ اس کے اسباب و علل کیا تھے؟ جواب: یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عروج کا زمانہ تھا۔ کمپنی کی فوجیں تقریباً پورے ہندوستان پر غلبہ پا چکی تھی۔ مغلیہ حکومت ایک لاشعی بے جان بن چکی تھی، جس کے اختیارات صرف لال قلعے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ لیکن اس جا کنی کے عالم میں بھی ہندوستانی رعایا مغل بادشاہ کو واقعی بادشاہت کا حل سمجھتی تھی، اور مغلیہ حکومت کے خلاف کمپنی کی کامیابی کی خبریں ان کے دلوں میں تیر بن کر پیوست ہوتی تھی۔ دوسری طرف انگریز نے اپنے زیر نگی علاقوں میں تیزی سے عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ برطانیہ سے آنے والے پادری شہر در شہر پھرتے اور ہندوستانیوں کو اپنے دین و مذہب سے بیگانہ بنانے کی کوشش کرتے۔ عیسائی مشنریوں نے کمپنی کی سرپرستی میں عیسائیت کی ترویج کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لٹریچر کی اشاعت کر کے اسے بستی بستی میں پھیلا دیا تھا۔ ہندوستانی معاشرہ پر مغربیت کے محیط سائے پڑنے شروع ہو گئے تھے، جس کی بنا پر یہاں کے لوگوں کو یقین ہونے لگا تھا کہ وطن کی غلامی کے بعد اب شاید مذہب بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسی دوران پیدر پہ یہ خبریں آنی شروع ہوئی۔ نمبر 1، انگریزی حکومت نے ہندو مسلم کا مذہب خراب کرنے کے لیے آٹے میں گائے اور سور کی ہڈیوں کا برادہ ملا دیا ہے۔ نمبر 2، گھی میں ناپاک چربی ملا دی گئی ہے۔ نمبر 3، کنویں میں گائے اور سور کا گوشت ڈلوا دیا گیا ہے تاکہ پینے کا پانی ناپاک ہو جائے۔ نمبر 4، اور سب سے غضبناک اور بات یہ مشہور ہوئی کہ انگریزی فوج میں استعمال ہونے والے کارتوسوں میں گائے اور سور کی چربی ملا دی گئی ہے، اور ہر فوجی پر کارتوس منہ سے کھولنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ ایسی خبریں تھیں جنہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ عوام تو عوام، انگریزوں کی دیسی فوج کے سپاہیوں میں بھی سخت تبدیلی پھیل گئی، اور بغاوت بلکہ بالفاظ صحیح انقلاب کے جذبات پروان چڑھنے لگے۔ بھارت پور میں چنگاری بھڑکی۔ سوال: اس بے چینی کا سب سے کہاں ہوا؟ جواب: سب سے پہلے انقلاب کی چنگاریاں کلکتہ کے مضافات دم بدم بھارت پور اور بہرام پور میں نمودار ہوئی، جہاں ہندوستانی سپاہیوں نے دین کا نعرہ لگا کر انگریزوں کی مذہب مخالف پالیسی پر سخت احتجاج کیا، مگر انگریزوں نے اپنی طاقت کی مدہوشی میں احتجاج پر سنجیدہ موقف اپنانے کے بجائے پرزور اس تحریر کو دبانا چاہا۔ چنانچہ احتجاجی سپاہیوں کے لیڈر منگل پانڈے اور اس کے ایک ساتھی کو اپریل سن عیسوی 1857 میں پھانسی دے دی گئی، اور انگریز کی 34ویں ریجنٹ کی 7 کمپنیوں سے ہتھیار چھین کر انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ لیکن جب یہ خبریں رفتہ رفتہ شمالی ہند میں پہنچی تو یہاں عوام و خواص میں سخت اشتعال پیدا ہو گیا، اور انگریز کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری ہونے لگی۔ شاہ جہاں پور کے ایک انقلابی جلسے کا منظر۔ سوال: شمالی ہند، یو پی اور دہلی میں انگریز کے خلاف کس انداز کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور ان میں کون کون لوگ پیش تھے؟ جواب: کیونکہ اس انقلاب کا اصل محرک انگریز کی مذہب مخالف پالیسی تھی، اس بنا پر اس تحریک کے پیشوا اور اصل مذہبی قائدین تھے۔ مسلمانوں کی قیادت علماء کے ہاتھ میں تھی، تو ہندوؤں کی رہنمائی ان کے پنڈت کر رہے تھے۔ جا بجا ہندو مسلم کے مشترکہ جلسے ہوتے اور عوام کو انقلاب پر آمادہ کیا جاتا۔ ایک جلسے کی رویداد تحریک آزادی سن عیسوی 1857 کے مستند ترین مورخ ڈاکٹر ایوب قادری ایک یورپین صحافیہ مریم کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ شاہ جہاں پور یو پی میں مفتی مظہر کریم درباری کے مکان پر 1 مئی 57 عیسوی کو جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھی شریک ہوئے تھے۔ اس موقع پر امام المجاہدین مولوی سرفراز علی نے جو تقریر کی وہ نہایت اہم ہے۔ اس تقریر کو مریم کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائی ہے۔ مولوی صاحب نے اپنا ہاتھ داڑھی پر پھیرتے ہوئے آہستہ آہستہ کچھ پڑھا، پھر ہر 4 سمت نظر ڈال کر فرمایا: آپ کو معلوم ہے کہ فرنگی مکاری سے ہمارے آقا بن بیٹھے، ملک میں سوداگری کے بھیس میں آئے، سیاست میں دخل انداز ہو کر ایک صوبے دار کو دوسرے کے خلاف بھڑکایا اور خود تنازعات کا فائدہ اٹھانے لگے۔ اس طرح انہوں نے کرناٹک پر قبضہ کر لیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس عیاری سے انہوں نے کلکتہ کو دارالسلطنت بنایا، کبھی مکاری سے، کبھی خوشامد سے، اور کبھی دونوں سے بادشاہ وقت پر اثر ڈالا۔ بنگال کی صوبے داری کی مسند لے لی، پھر میسور کی حکومت حاصل کر لی، مرکزی ہندوستان کے سبزہ زاروں پر قبضہ جمایا،
हेरेर खंड जैसे नफीस सूबा पर दस्तरस हासिल की। पंजाब और बर्मा पर दस्त दराजी की। बिलाखिर एक नुमाया तकरीब से जिसकी कोई मिसाल तारीख में नहीं मिलती, उन्होंने शाह ओद को बिला वजह माजूल किया और बाग़े हिंद के गैर मुतनाज़िया आका बन बैठे। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने हमारा सब मुल्क छीन लिया और अपनी मलऊन हुकूमत मुल्क के गोशे गोशे में कायम कर ली। आगे चलकर मौलाना सरफराज आली ने फरमाया, आप कहेंगे हम महकूम कौम हैं, कुदरत की तरफ से हमारा यही मकूम है, हमको शिकायत का हक नहीं। यही सही, लेकिन ए भाइयों, अब तो हमारा दीनों मजहब भी खतरे में है। मुल्क की हुकूमत गई, काफिर की इताअत भी की, क्या अब हम वो नाकाबिल इंतकाल नेमत भी हवाले कर दें जो हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं? शायद आप ये मालूम करना चाहेंगे कि मेरे बयानात किन वाक़यात पर मबनी हैं। दोस्तों, जानबूझकर काफिरों की अय्यारियों पर पर्दा न डालो। क्या मुल्क के तुलो अर्ज में उनके पादरी नहीं फिर गए हैं? क्या वो नसरानी अकाइद के ममनुआ बीज नहीं बो रहे हैं? क्या सादा लोह अनपढ़ों को उनके मजहब से निकाला नहीं जा रहा है? क्या उन्होंने गेहूं के आटे में हड्डी का बुरादा मिलाकर फरोख्त करने का हुक्म नहीं दिया है? क्या उन्होंने फौज के सिपाहियों को गाय और सुअर की चर्बी लगाकर कारतूस नहीं दिए हैं? और उस नापाक शय के इस्तेमाल को बजोर जारी करने के लिए क्या उन्होंने हर उस शहर में जहां देसी फौज है 2000 लोहे की हथकड़ियां डलवाकर उस हुक्म के साथ नहीं भेजी हैं कि जो कोई दांत से काटने पर इनकार करे उसको फौरन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए? बिरादरानी हनूद, तुम्हारे कवि तकद्दुस खतरे में है। तुम्हारे मजहबी इम्तियाज पर जो तुम्हारे अत्रे इफ्तिखार है, गुमराह कुन नवादिर फरंगियों ने हमला आवरी कर दी है। मुस्लिह होकर खड़े हो जाओ, बताओ तो अब कब उठोगे? अफसोस, क्या हम में कोई भी ऐसा साहिब फहम नहीं जिसमें अपने मजहब के तकद्दुस की खातिर ऐसी मर्दाना वार हिम्मत हो के वो हमारी मजहबी आज़ादी में दखल अंदाजी का मुकाबला करे? क्या हम मुर्दा हैं? बिल्कुल मुर्दा है। इस पुरजोश तकरीर में ईद की नमाज के बाद बगावत का ऐलान किया गया और लफ्ज़ दीन को निशाना इम्तियाज बनाया गया और इख्तितामी तकरीर पर सब अहले जलसा जोश में आ गए। हिंदुओं ने अपना मजहबी नारा लगाया और मुसलमान पुरजोश आवाज से चिल्ला उठे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस जलसे की रुदात से इनकलाब की नौयत और असबाब का बआसानी पता लगाया जा सकता है। मुख्तलिफ दस्तावेजात से पता चलता है कि 31 मई सन ईस्वी 1857 को पूरे मुल्क में एक साथ बगावत का मंसूबा बना लिया गया था, लेकिन बाज़ मकामात पर वक्त से पहले ही जज्बात बेकाबू हो गए, जिससे तहरीक को नुकसान पहुंचा और मिलत में लावा फट पड़ा। सवाल, शिमाली हिंद में फौजी बगावत कहां से शुरू हुई? जवाब, बंगाल में हिंदुस्तानी सिपाहियों पर मजालिम की खबरों ने मेरठ की छावनी में मुकिम हिंदुस्तानी सिपाहियों की सफों में भी खलबली मचा दी थी और उन्हें अंदेशा था कि उनसे भी नापाक चर्बी से बने हुए कारतूस दांतों से कटवा कर चलवाए जाएंगे। इसका इजहार उन्होंने अंग्रेजी अफसरान से किया, जिस पर उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन सिपाही मुतमईन न हो सके। मेरठ में चूंकि अंग्रेज फौज बड़ी तादाद में मुकीम थी और यहाँ का तोपखाना सबसे बेहतर तोपखाना समझा जाता था, इसलिए अंग्रेजी हुक्काम को ये तस्वुर भी न था कि यहाँ से वाबस्ता सिपाही बगावत कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने 6 मई को हर बटालियन के मुंतखब फौजियों पर मुश्तमिल 90 बाअसर सिपाहियों की एक परेड कराई और कारतूस तकसीम करके उन्हें दांत से काटने का हुक्म दे दिया गया। 90 में से सिर्फ 5 सिपाहियों ने अफसर की बात मानी, जबकि 85 सिपाहियों ने, जिनमें 49 मुसलमान और 36 गैर मुस्लिम थे, इस मामले में अपने अफसर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। सवाल, अंग्रेज ने उस हुक्म उदूली पर उन फौजियों के साथ क्या मामला किया? जवाब, 9 मई को उन 58 जाबाजों को 10-10 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई गई। उनके खिताबात छीन लिए गए, वर्दियां फाड़ दी गई और बेड़ियों में जकड़ कर शहर में गश्त कराते हुए जेल खाने में पहुंचा दिया गया। जब उन्हें जेल खाने ले जाया जा रहा था, उस वक्त का मंजर बड़ा ही हसरतनाक और इश्तिहाल अंगेज था। उसी वक्त इन फिदाकारों के साथी सिपाहियों ने तय कर लिया था कि अब खामोश रहने का वक्त नहीं है, बल्कि मिल्ली गैरत और हमियत के इम्तिहानात का वक्त आ पहुंचा है। इनकलाब जिंदाबाद। सवाल, इनकलाबी सिपाहियों ने अपने इरादों को कब अमली जामा पहनाया? जवाब, अपने साथियों की बेकसूर गिरफ्तारी पर हिंदुस्तानी सिपाहियों के जज्बात इतने मुश्ताहिल हो चुके थे
کہ وہ مقررہ تاریخ 31 مئی کا بھی انتظار نہ کر سکے اور انہوں نے اگلے ہی دن 10 مئی کو شام ہوتے ہوتے اچانک علم بغاوت بلند کر دیا. بریکیں جلا دی گئی اور جیل خانے کو توڑ کر نہ صرف اپنے جانباز 85 ساتھیوں کو رہائی دلائی بلکہ 800 اخلاقی قیدیوں کو بھی جیل کی سختیوں سے آزاد کرا لیا. جو انگریز سامنے آیا اسے گولیوں سے اڑا ڈالا اور راتوں رات یہ جانبازوں کی جماعت اپنے ہتھیاروں سمیت پیادہ سفر کر کے 11 مئی کی صبح کو پوفتے ہی دارالسلطنت دہلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور راستے کی چوکیوں کو آگ لگاتے ہوئے مزاحمت کے لال قلعے میں داخل ہو کر مغلیہ حکومت کے آخری فرما روا بہادر شاہ ظفر کے حضور میں پہنچ گئی. اس لیے کہ عام ہندوستانی رعایا کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اس وقت بہادر شاہ ظفر سے زیادہ کوئی ایسی موضوع شخصیت نہ تھی جسے اس تحریک کا قائد اور سپہ سالار بنایا جاتا. سوال: بادشاہ نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ جواب: ابتدا میں انقلابی فوجیوں نے بادشاہ سے فریاد رسی کی اور ان کارروائیوں کا حوالہ دیا جو انگریز نے ہندوستانیوں کے دین مذہب کو غارت کرنے کے لیے انجام دے رکھی تھی. بادشاہ نے کہا کہ مجھے بادشاہ کون کہتا ہے، میں تو فقیر ہوں. سلطنت تو 100 برس پہلے میرے گھر سے جا چکی ہیں. البتہ میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے اور انگریزوں کے درمیان صلح صفائی کرا دو. چنانچہ انگریز کمشنر کو بلوایا گیا اور بادشاہ نے اس سے صورتحال کی تحقیق کی. کمشنر نے اس انقلابی تحریک کو ایک معمولی واقعہ قرار دیا اور پھر انقلابی فوج کے نمائندوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے انہیں ہر طرح اطمینان دلانے کی کوشش کی. سوال: انقلابی فوجیوں نے اس تقریر کا کیا جواب دیا؟ جواب: کمشنر کی تقریر کے جواب میں فوجی نمائندوں نے کہا، آپ نے جن احسانات کا ذکر کیا ہے درست ہے، مگر ہماری قربانیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. ہم نے ہر موقع پر ہر حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ برما سے افغانستان تک پورا ملک فتح کر کے آپ کے حوالے کر دیا.